السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجھ پہ کرم ہے کہ میں جناب صاحبزادہ اعظم صابر صاحب کے والد صاحب جو کتب دوراں بھی ہیں، محقق زماں بھی ہیں، غزالی زماں بھی ہیں، نقیب نکتہ داں بھی ہیں، نباد امت بھی ہیں، شمس القرہ بھی ہیں، فخر القرہ بھی ہیں، زینت القرہ بھی ہیں، قمر الاولیاء بھی ہیں۔ جناب حضرت صابر علی صابر، افتخار بھائی اب میں آپ کو میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، میری بات سنیں۔ میں پہلی مرتبہ سیالکوٹ کی سرزمین پہ آیا ہوں، سنا ہے یہ عاشقوں کی زمین ہے، یہ شہیدوں کی زمین ہے، یہ اماموں کی زمین ہے۔ میں خطبے سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ میں عرس صابر علی صابر کے لیے آیا۔ کائنات میں علی سے بڑا صابر ہے تو بتاؤ۔ بہت اچھے بھائی، میرے ساتھ رہنا خدا کے واسطے، میں ولی کی شان بتاؤں، میں نوٹوں پہ گیت گانے نہیں آیا، میں محقق دوراں مفسر قرآن حضرت علامہ زاہد چشتی کا بیٹا ہوں، اس لیے میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ ولی کی شان بتا کے جاؤں۔ یہ ڈانس کرنا یہ صوفیاء کی اوقات نہیں، یہ صوفیاء کا شیوا نہیں۔ خدا کی قسم میں نے جب سے بابا جی صابر علی وہ کتب دوراں کو دیکھا ہے، میری اپنی حالت ہی کچھ اور ہو گئی۔ اور بے شمار بے شمار خدا کے واسطے بے شمار۔ آپ تو مجھے جانتے جی بھائی، کوئی بندہ پیسے واسطے چل چاہے تو ان کی چل چھوٹا سا خطبہ پڑھوں گا، لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں گا۔ میرا موضوع ولی کی شان ہے۔ علاسی صاحب آپ کاش میرے ادھر سامنے ہوتے، صاحب دادا صاحب کو اگر کرسی دیں مجھے مزہ تب آئے گا۔ نہیں صاحب زیادہ نہیں، قدمہ چنا بہو میری گال سنو، خدا کی قسم صابر ہی نہیں۔ نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ آج تو میری ساری زندگی دا ریکارڈ توڑ دیتا ہے، معافی چاہوں گا اگر کوئی غلطی ہو گئی۔ آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، پہلے میرے ساتھ مل کے اپنے آقا و مولا و ملجا جن کا صدقہ کھاتے ہیں، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حضور میں تحفہ درود پیش کریں۔ میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، یک زباں پڑھنا ہے۔ آج آپ کو ایک بات بتا دوں، میں اس بد عقیدے کا بندہ نہیں، میرا تعلق سرزمین چورا شریف سے ہے۔ سرزمین چورا شریف وہ سرزمین ہے جہاں علی پور کے سادات باپ بہنا جاتے رہے، وہ سرزمین چورا شریف جہاں عیدگاہ کے تاجور پاؤں ننگے جاتے رہے، موری شریف کے تاجور پاؤں ننگے جاتے رہے، پیر چنن شاہ صاحب ساری زندگی ننگے پاؤں جاتے رہے۔ میں اس ہستی کا غلام ہوں، اس لیے میرے ساتھ مل کے آج پڑھنا، خدا کی قسم
اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد واہ 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 درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے کام پہ آ جائیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے پیارے بھائیوں، معذرت کے ساتھ کچھ اور رنگ میں چلا گیا تھا. بات ہے چورا شریف کی سرزمین. یہ جو رنگ حضرت قبلہ عالم حضور صابر علی صابر، اب حافظ جی کہتے ہیں، بات غور سے سنو، یہ بہت چھوٹی سی بات ہے. میں خدا کی قسم واللہ باللہ تاللہ، مفتیان اسلام بیٹھے ہیں، مشائخ کرام بیٹھے ہیں، سادات کرام بیٹھے ہیں، اگر خوشامد کروں مجھے نبی کی شفاعت نصیب نہ ہو. میں نے زندگی میں ایسے چہرے بہت کم دیکھے ہیں. میری بات ہو رہی تھی صاحبزادہ صاحب کے ساتھ، صاحبزادہ اعظم صابر. یار تو دیکھتے صحیح، آج 3 جماعتاں پڑھیا ہوئے، ابے نو پاویں پوری نماز نہ ہوندی ہوئے، ابا جال شادیاں کردہ کردہ پیر بن گیا ہوئے، تے پتر دی تو ہون جو ایڈا سریعہ ہوندا ہے، ایڈا سریعہ ہوندا ہے جویں خنزیر دا پتر ہی ہے. میری باتیں سچی ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے، کن کے لیے؟ جو چرس پیتے ہیں، بھنگے پیتے ہیں، فراق کرتے ہیں، میری اور تیری ماؤں بہنوں کے ساتھ دھوکے کرتے ہیں. وہ پیر نہیں. اگر پیر دیکھنا ہے تو داتا علی حجویری کا فرمان دیکھ لو. پیر دیکھنا ہے تو داتا علی حجویری کا فرمان دیکھ لو. پیر دیکھنا ہے خواجہ اجمیری کا فرمان دیکھ لو. پیر دیکھنا ہے حضور خواجہ خواجگان خواجہ نور اسلام والمسلمین حضور خواجہ شاہ نور محمد کا فرمان دیکھ لو. اگر پیر دیکھنا ہے حضور سید لاسانی کا فرمان دیکھ لو. پیر وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو. پیر وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے میں سنت مصطفیٰ. جو داڑیاں منڈوا کے گٹروں میں پھینکتے ہیں، خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت کے دل پہ چوریاں چلتی ہیں. وہ پیر نہیں ہے، وہ شیطان ہے. ایسے شیطانوں سے خود بھی بچو، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی بچاؤ. پیر وہی ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم تم میں سے بہتر کون ہے؟ جو قرآن سیکھے، جو قرآن حافظ جی جو قرآن سیکھے اور سکھائے. آؤ چلتے ہیں آگے تھوڑا سا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں جس بات پہ کھڑا ہو جاؤں گا آپ کی مہربانی کہ مجھے صرف سبحان اللہ اور درود اپنے اندر پڑھ کے کہنا، مولا اس غلام کی غلامی کو قبول کر لے. آمین 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 آمین. میرے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے جب کوئی میرے ولی سے، پیر صاحب پیچھا باشڑے تو سن کی مڑا میں پیر جی ادھر آ جاؤ، من مزہ نہیں ہوتا ویسی صاحب جی نہ ہی ایڈی نسبت. جی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ. میری جان میری بات غور سے سنو. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ میرے ولی سے عداوت کرتا ہے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. میں اللہ مدینہ طیبہ سے پڑھ کے آیا ہوں. میں نذرانے شکرانے آتے نہیں، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں. جب آپ کے شیخ فضیلت الشیخ
ارشاد فرما رہے تھے تو وہ ٹرانسلیشن تو صاحبزادہ صاحب کر رہے تھے، میں ویسی صاحب کو پوچھو میں وہاں سے کر رہا تھا، چونکہ میں نے وہ عربی زبان سیکھی جو عربی زبان میرے اور آپ کے آقا کی ہے۔ اب حافظ صاحب قبلہ کی زندگی کی بارے بات کرتے ہیں۔ رب کائنات کیا فرماتے ہیں؟ جب کوئی بندہ میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب یہ حدیث ادھر تک نہیں، آگے چلیں آگے چلیں۔ میرا رب کیا، یہ حدیث قدسی ہے، ایک حدیث مصطفیٰ ہوتی ہے، ایک حدیث قدسی ہوتی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہے جو قرآن سے ہٹ کے میرے رب کا پیغام ہو، میرے رب کا فرمان ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، رب کائنات فرماتے ہیں، جب میرا بندہ فرائض کی ادائیگی، کیا یار یہ بولنا نہیں ہے کہ اللہ خدا کی قسم ترنم والے سارے سر دے تاج وہ تانوں سڑان گے، دوڑے پیسے لے جان گے، میں خدا کی قسم صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت کی شان بیان کروں۔ میرے رب کا احسان ہے، میں نے کم و بیش 41 کنٹریز کے اندر جا کے ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھ کے ان کو پتہ ہے دین اسلام کی بات کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائی، اللہ کیا فرماتا ہے؟ جب کوئی میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد کیا کرتا ہے؟ نوافل کی کثرت کرتا ہے۔ صاحبزادہ صاحب، اللہ کی قسم آپ کی عاجزی کو سلام، میں جب سے پنڈال میں آیا ہوں یہ کبھی کسی کے پاؤں میں بیٹھے ہیں، کبھی کسی کے پاؤں میں بیٹھے ہیں۔ یہ کس نے سکھایا ہے؟ کس نے سکھایا ہے یار؟ ارے وہ صرف درویش نہ تھے، وہ درویش نہ تھے، وہ قطب وقت تھے۔ مریدو گل غور نہ سنو، خدا کی قسم وہ روزے میں سنتے ہیں اور میں یہاں بات کر رہا ہوں، میرے آقا مدینے میں سنتے ہیں، جب میں مولا کائنات سنتے ہیں، حسنین کریمین سنتے ہیں، صدیق اکبر سنتے ہیں، عمر فاروق سنتے ہیں، عثمان غنی ذو النورین سنتے ہیں، حسنین کے بابا سنتے ہیں۔ ایسے میں قطب وقت بنا جاتا۔ کیوں بنے قطب وقت؟ کن کے ہاتھ میں ہاتھ دیے، کن کے ہاتھ میں ہاتھ دیے؟ جگر گوشہ رسول۔ میری ساری تقریر صوفی صاحب تے ہوئے گی، انہوں سننا، چونکہ میں چورا شریف، علی پور شریف تے پھر ایک بھوپال شریف والے نو چھڑ دے، بھوپال شریف میرا کافی ہے نہ توڑو واڑا وچ پہ دے، میرا کافی ہے ٹوٹ جائے گا۔ میری گل سمجھ گئے، میں شاعر ہاں، اللہ دا احسان ہے، 41 کتاباں دا مصنف ہوں میں، ہاں اللہ دا احسان ہے۔ عظمت اہل بیت، عظمت مولا کائنات، عظمت سید الکونین، عظمت صحابہ کرام، عظمت شہزادی کونین، آئینہ سنت مصطفیٰ اور اس تو علاوہ دیگر، اللہ دا بہت ہی کرم ہے۔ میری بات غور سے سنو یار، رب کی فرماندا ہے؟ جیڑا بندہ فرضاں تو بعد، سیالکوٹی زبان میں تھوڑی تھوڑی ہوندی ہے، جیڑا بندہ فرضاں تو بعد نفل بہتے پڑھدا ہے، پنجابی چ گل کر، اللہ فرماندا ہے میں انہوں پیار کرنا شروع کر دینا۔ میں یہاں پہ ایک ڈیپ بات کر رہا ہوں، علماء کے قدموں پہ اپنی آنکھیں بچھا دیں۔ اب میرے رب کے حبیب کے اللہ نے کیا فرمایا؟ جب میرا بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ جب اللہ تب راضی ہوتا ہے جب فرائض کی کثرت کرو، تو فرائض کی کثرت نہیں ہو سکتی، فرائض کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ دن میں 5 فرض ہیں، چھٹا فرض نہیں۔ رمضان کے 30 روزے ہیں، 32واں نہیں۔ اس لیے کیا ہوتا ہے؟ نفلوں کی، یار بہت تو صحیح، نفلوں کی کثرت جی، میرا ساتھ دیو خدا واسطے۔ واہ واہ واہ، یہ وہ سرزمین ہے، چلو تھوڑا جا پھر تو انہوں جگا دے، مت ستے ہو نا۔ ہمارے یورپ میں پتہ کیا کرتے ہیں؟ جب بڑی محفل دیر تک ہو جائے نا، تو جب کوئی بندہ آتا ہے نا تو کہتا ہے جی 1 منٹ کے لیے سٹینڈ اپ ہو جاؤ۔ جب وہ بندے سٹینڈ اپ ہوتے ہیں تو ان کا خون گردش کرتا ہے، وہ بالکل ٹنا ٹن ہو جاندے ہیں۔ میری گل سمجھ بات ہے، یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین نے ہمیں علامہ مشرقی عطا کیا، پیر مرادی عطا کیا، اور یہ کیوں نہ عطا ہوتے؟
چونکہ یہاں امام علی الحق شہید کا روزہ واہ 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 کیوں نہ ملتے؟ ارے ان سب کے پیچھے جو سیراب کرنے والے ہیں وہ مولا مشکل کشا شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کی اولاد امتا. اس لیے سیالکوٹ کی زمین بڑی زرخیز ہے. کبھی عشق کا وقت آئے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی ختم نبوت پہ اپنی جانیں لٹاتے ہیں. وطن کی حفاظت کا وقت آئے تو ٹینکوں کے نیچے اپنی جانیں شہید کر دیتے ہیں. یہ وہ سیالکوٹ ہے. تو آؤ میرے ساتھ نبی کی شان سنو اور بیان کرو. اللہ کیا فرماتا ہے؟ جب میرا بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں. میں اس کے اویسی صاحب اس کے کان بن جاتا ہوں. واہ واہ واہ. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. بے شک. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. اللہ. یار ایک گل تے دسو میرا رب وجود تو پاک ہے کہ نہیں؟ بے شک جی بے شک. میرا رب مجسم تے نہیں جی. خدا کی قسم امت مصطفیٰ تیری قسمت پہ قربان جاؤں. رب کائنات نے کیا فرمایا؟ میں اس کے ہاتھ بن جاتا. ارے ہاتھوں تک بات نہ رہی. فرمایا میں اس کے پاؤں بن جاتا. اللہ اللہ. میں اس کے اللہ. پاؤں بن جاتا ہوں. جب وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں. بے شک. جب وہ مجھ سے کسی کی پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. ایک ہی کام میرا رب فرماتا ہے. جی بسم اللہ. واہ واہ واہ. حدیث قدسی ہے. خدا کے واسطے سننا. علماء سادات بھی بیٹھے ہیں, حفاظ بھی بیٹھے ہیں, مفتیان اسلام بھی بیٹھے ہیں. اللہ فرماندہ ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ صمد. ساری دنیا مر جاوے رب نو کوئی فرق ہے جی؟ سویرے شادی واسطے جنج گئی رستے چ ساری جنج مر گئی اللہ نو کوئی فرق ہے؟ راتی بیاہ کے لے آئے دلہن دی سہاگ رات سی دولہا راتی مر گیا اللہ نو کوئی فرق ہے؟ کسے دے گھر پتر جمیا ماں راتی مر گئی رب نو کوئی فرق ہے؟ او رب ہن کی فرماندہ ہے رضوی صاحب میرا پیر پائیے گل غور نہ سنی یار. اللہ فرماندہ ہے مجھے کسی کام کے کرنے سے تردد نہیں ہوتا. مجھے کسی کام کے کرنے سے تردد نہیں ہوتا. صرف اس وقت مجھے تردد ہوتا ہے جب میرے کسی ولی کی جان نکلنے کا وقت آتا ہے. واہ بھائی واہ. واہ بھائی واہ. میرے کسی ولی کی جان نکلنے کا وقت آتا ہے. اب بات تو سنو. کائنات میں صابر کون ہے؟ مولا کائنات علیہ السلام میرے مولا حسین علیہ السلام کی شہادت سے 21 سال پہلے نینوا کی زمین میں گئے. میرے علی پاک سرکار نے امام علی مقام کے بابا جان نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہاں اپنے خیمے لگائے. جب خیمے لگائے ایک سیڈ پہ بیٹھ کے بہت ہی زیادہ اشک باری فرمائی. کیتا میرے علی روئے. ساتھیاں پوچھیا اے مولا کائنات تسی کیوں روئے ہو؟ فرمایا یہ وہ زمین ہے. سنو سیالکوٹ کے باسیوں واہ واہ واہ. حضرت صابر پیا کے غلاموں بات غور سے سنو. ہاں جی خدا کی قسم. ارے وقت ملا تو میں پتہ نہیں کیا کیا لکھ کے چلا جاؤں گا چونکہ مجھے ان سے ویسے ہی عشق ہو گیا ہے. میرے ساتھ جتنے حضرات آئے ہیں صاحبزادگان ہیں فراست ہے میاں صاحب ہے یہ طائف سے آئے میرے بھائی سمیر احمد کی پوچھ سکتے ہیں. میں پورا راستہ ہی آنسو بہاتا آیا ہوں. ان کو سنتا ہے اور آنسو بہاتا. ولی وہ ہوتا ہے جس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد خدا یاد آ جائے, مصطفیٰ کی سنت یاد آ جائے, علی المرتضیٰ کا کردار یاد آ جائے, صدیق اکبر کی وفا یاد آ جائے, فاروق اعظم کا عدل یاد آ جائے, عثمان غنی کی سخاوت یاد آ جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت,
دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول لبیک لبیک یا رسول صابر تیرے جان نثار، بے شمار بے شمار آستان عالیہ بھوپال شریف۔ زندہ باد۔ اے ہون ٹھیک ہے، واڑا کٹ دیتا۔ چلو ایک شعر میں سنا کے پھر اگے چلاں گا۔ ہیں دین پنجتن، حضور ہیں دین، اویسی صاحب خدا کے واسطے ادھر کرسی پہ بھائی، پھر میں نے پچھوں شفقت کر دے رہے ہو، ولی دا کام ہوندا پچھوں ہاتھ رکھ، نسبت تے دیکھو، نسبت تے دیکھو، نسبت، میں اس نسبت پہ آ کے کھڑا ہوں گا۔ صوفی صاحب قبلہ جنہیں آپ درویش کہتے ہیں، خدا کی قسم وہ ساری زندگی سنت اویسے کرنے پہ، ارے تم نے دیکھا کیا ہے انہیں، سرکار اویسے کرنی کی سنت کو زندہ کرتے رہے، ٹوٹی جوتی پہنی ہے، دھوتی پہنی ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، سر پہ چھوٹا سا رومال ہے، ایوان صدر میں تقریر کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت، واہ 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 واہ، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فیضان ہے۔ ہیں دین پنجتن، صاحبزادہ صاحب ایک اور بھی بات کرتا جو یہاں مزے کی، آپ سمجھتے ہوں گے کہ میرا ان سے کئی سالوں سے تعلق ہے، اللہ کی قسم انڈیا میں my mom and dad convert to Islam, we belong سردار فیملی، تسی سارے مسلمانوں دیا اولاداں ہو، میری گل سنو، میرے والد صاحب اور میری والدہ نے اسلام قبول کیتا، اسی سکھ دھرم نہ تعلق سی میرے خاندان دا، آج اس جگہ تے جیڑا میں آیا اور میرے ایک پھپھی ذات پائی انہاں دے پائی بنے، سکھوندر سنگھ بٹالوی، ہاں وہ آئے تھے نا انڈیا سے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے حضور صابر پیا کے اس پہ جانا ہے۔ میری بات غور سے سنو یار، یہ فیضان کہاں تک گیا ہے، یہ حضرت صابر پیا کا فیضان کہاں تک گیا ہے؟ ارے صابر کلیریے کو دیکھو، خواجہ اجمیری کو دیکھو، ہندو بھی در کے سوالی، سکھی بھی در کے سوالی، عیسائی بھی در کے سوالی، پارسی بھی در کے سوالی، بدھسٹ بھی در کے سوالی، مسلم بھی در کے سوالی، واہ واہ تو واہ یہ اسی صابر کا فیضان اس صابر میں آ گیا۔ واہ واہ جی۔